عالمی ادارے، عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں وہ کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، ہمارے ملک کے وزراء کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس سال 3% کے تناسب سے ترقی کرے گی، جبکہ وزیر خزانہ ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سے سرمایہ کار جا رہے ہیں، کمپنیاں جا رہی ہیں، اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتائی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے جا رہی ہیں کمپنیز کیونکہ ملک میں جو ٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، انرجی کا کرائسس ہے، اور جو پالیسیز ہیں حکومت کی وہ ان کی سمت کو درست ہونا ضروری ہے۔ فورن جو یہاں فرمز ہیں ان کی بڑی بات ہوتی ہے تو اوورسیز چیمبر کا یہ انڈیپینڈنٹ بزنس اسیسمنٹ سروے ہے کہ 73% of the members now recommend Pakistan as a viable FDI destination, up from 61%. This is about a month back that they issued this. اب اس میں جس سپیڈ سے آنی چاہیے وہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، but there are 20 new foreign investors which have entered in the last 18 months, starting with Google, Aramco, Gunvor, Wafi, Turkish Petroleum, BYD, Cherry Auto, Abu Dhabi Ports, IHC, Nova Minerals, Samsung, Mashriq Digital. Now there are firms who are also leaving, which is true. اور اس میں ہمیں acknowledge کرنا چاہیے کہ اگر taxation high ہے یا energy cost high ہے یا اس کی financing cost ہے, although it's moving in the right direction, those have been real issues. وزیر اعظم نے آج بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو جنگ جیتی اس کے بعد ہمارے جو طیارے ہیں ان کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، جنگی طیاروں کی، جس کی وجہ سے زر مبادلہ آئے گا اور معیشت ترقی کرے گی۔ ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 1947 سے 2025 تک جو ہماری کامیابیاں ہیں، جس میں ہم نے ایٹمی طاقت بنے، جس میں ہم نے اپنے جنگی جہاز بنائے، جو ہم ایٹمی قوت بنے، تو ہمیں گولڈ میڈل ملنا چاہیے۔ تو یہ گولڈ میڈل ملنا یا ہماری جو معیشت ہے اس میں ہمارے جہازوں کا بکنا، یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ جو کمپنیز ہمارے یہاں سے جا رہی ہیں ان کا نیم البدل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ سندھ کے حقوق چھین لیے جائیں۔ تو بلاول صاحب تو حکومت کے اندر موجود ہیں، وہ حکومت پر تنقید کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ ایک خاص ایفرٹ کیا جاتا ہے، خاص مہم چلایا جاتا ہے، آپ کا نہ صرف تھرپارکر کا بلکہ آپ کا پورا صوبہ کا کردار کشی کیا جاتا ہے، ایک خاص مقصد، ایک خاص سازش کی وجہ سے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، چھوٹے صوبے نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے۔ شہباز شریف صاحب کو بھی سن لیجئے، وہ جو طیارے بیچنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی مانگ بڑھ رہی ہے، اور دہشت گردوں کی خلاف جو آپریشن ہے اس کی بات وہ کر رہی ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی، اور پاکستان کی معیشت کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دہشت گردوں کے خلاف ہر روز ہماری افواج، لا انفورسنگ ایجنسیز، رینجرز، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا کے پی میں ہو، ہر روز ان کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اس جنگ میں مکمل طور پر کامیاب ہوگا، اور دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ مکمل صفایا ہوگا۔ انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا، بالکل پوری قوم یہی چاہتی ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ احسن اقبال صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں، پھر میں مہمانوں کی طرف آتا ہوں، کیونکہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے، کہ اس کے بعد جو سوالات اس پہ اٹھتے ہیں وہ بہت اہم سوالات ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب جو کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ پاکستان بمقابلہ پاکستان بہت شاندار ٹرافی سے بھری ہوئی ہے۔ آج وہی ملک اگر ایک ایٹمی قوت بن گیا ہے، وہی ملک اگر آج پوری دنیا میں JF-17 طیارے فروخت کر رہا ہے، وہی ملک آج ٹریکٹر سازی کے اندر 100% ٹریکٹر خود مقامی بنا رہا ہے، تو 1947 سے 2025 تک ہم نے ہر شعبے میں سب سے ون آف دا ماڈرن ڈیجیٹل بیک بون انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے، اور شاہراہوں کا نظام موجود ہے، تو ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ پاکستان بمقابلہ پاکستان، یقیناً 47 کے پاکستان کے مقابلے میں ہمیں گولڈ میڈل ملتا ہے۔